لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو انہوں نے اپنا رکھوالا مان رکھا ہے، اللہ حافظ علیہم، تو سن لیں کہ اللہ بھی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور میرا پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ مکی صورت ہے، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ موحد نہیں، وہ مشرک ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، شرک والے گناہ کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز مانتے ہیں، دوسروں کو اپنا نگران مانتے ہیں، دوسروں کو اپنا رکھوالا مانتے ہیں، تو وہ ذرا یہ بھی دماغ میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی نگرانی کر رہا ہے، یعنی کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ اور وہ حساب کیا ہوگا؟ اللہ نے آج ہی ہمیں بتا دیا کہ کل کو قیامت کے دن یہ شرک والا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور باقی رہی بات میرا پیغمبر آپ کی، تو اے میرے محبوب آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے صرف اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، باقی یہ توحید کو مانے نہ مانے، شرک کریں، ان کی مرضی ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ پر یہی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح میرا پیغمبر ہم نے آپ پر ایک ایسا قرآن اتارا ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ اس قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس بستی کے لوگوں کو ڈرائیں کہ جو بستی تمام بستیوں کی ماں ہے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے وسط میں رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے۔ بیت اللہ شریف عین عرش کے نیچے اور پوری کائنات کے درمیان میں ہے۔ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اسے غذا ملتی ہے ماں کی ناف سے، پوری انسانیت کو روحانی غذا کہاں سے ملتی ہے؟ بیت اللہ سے ملتی ہے، مکہ مکرمہ سے ملتی ہے، وہ بھی بالکل پوری کائنات کے درمیان میں ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر قرآن اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں کہیں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی توحید کی طرف آؤ اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ ومن حولہا، اور جو اس بستی کے ارد گرد ہیں ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے۔ وتنذر یوم الجمع، اور ان سب کو اس دن سے ڈراؤ کہ جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم نے سب نے اکٹھا ہو کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم نے اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ فرمایا لا ریب فی، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، اس دن کیا ہوگا کہ ایک فریق، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور وہ اہل ایمان ہیں،
وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا، اور وہ کون ہے؟ کافر اور مشرک اور غیر مسلم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ان سب کو ایک جماعت بنا دیتے۔ اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو دلوں کو زبردستی پھیر کر انہیں مسلمان بنا دیتے، لیکن پھر دنیا بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے، کہ یہاں جو انسان اپنی مرضی سے اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے قرآن پر ایمان لائے گا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے گا، اس انسان سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ زبردستی تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کن فیکون کی مار ہے، سارے کے سارے انسان مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کون میری محبت کی طرف آتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ، مگر اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں، مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ اور اپنی رحمت میں کسے داخل فرماتے ہیں؟ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، رجوع کرنے کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَالظَّالِمُونَ، اور ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، ان کا کوئی رکھوالا نہیں، وَلَا نَصِيرٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرے، اس کا نہ دنیا میں کوئی رکھوالا، نہ آخرت میں کوئی رکھوالا، نہ دنیا میں کوئی مددگار، نہ آخرت میں کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اب دوسروں کو اپنا رکھوالا مانتے ہیں، تو سن لیں، فاللہ هو الولی، حقیقی نگران کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہو یحیی الموتى، اور وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، کوئی بھی ہوں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، ساری کی ساری قدرت اور طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی اللہ کی نگرانی میں آ جاؤ، اسی کو اپنا رکھوالا اور کارساز مان کر اللہ کو وحدہ لا شریک مان۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔